حامدا ومصليا أما بعد أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم فقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم بل هو شر لهم سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة۔ معزز مکرم سامعین، پچھلے درس میں آپ کے سامنے زکوٰۃ کے فضائل کو بیان کیا گیا تھا کہ زکوٰۃ دینا یہ ہر مسلمان کے اوپر صاحب نصاب ہونے کے بعد اس کے شروط کے پورا ہونے کے بعد ادا کرنا واجب اور ضروری ہے، اور اس کے فضائل کو بھی بیان کیا گیا تھا، جس سے غربا کی، مسکینوں کی کفالت ہوتی ہے، یتیموں بیواؤں کی کفالت ہوتی ہے، سماج کے دبے کچلے ہوئے لوگوں کو اوپر اٹھایا جاتا ہے۔ لہذا آج کے درس میں زکوٰۃ ادا نہ کرنے والوں کے گناہ کو بتلایا جائے گا اور اس کے انکار کرنے والوں کے حکم کو بھی بتلایا جائے گا۔ یاد رکھیں، یہ مال جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ کو دیا ہے، اس میں ذرہ برابر بھی کنجوسی اور بخیلی کریں گے، اللہ کے مال میں سے غریبوں اور مسکینوں کے حقوق ادا نہیں کریں گے، تو یاد رکھیں اللہ رب العالمین بڑا دردناک عذاب دے گا۔ زکوٰۃ ادا نہ کرنے والے کو قیامت کے دن اسے اس مال کا طوق پہنا دیا جائے گا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورہ آل عمران آیت نمبر 180 کے اندر کہا وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ هُوَ خَيْرًا لَهُمْ بَلْ هُوَ شَرٌّ لَهُمْ سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخِلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ۔ جنہیں اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے کچھ دے رکھا ہے، وہ اس میں کنجوسی کو اپنے لیے بہتر خیال نہ کریں، بلکہ وہ ان کے لیے نہایت بدتر ہے۔ قیامت کے دن عن قریب، جو قیامت کا دن آنے والا ہے، یہ اپنی کنجوسی کی چیز کے طوق ڈالے جائیں گے، یعنی یہ دنیا کے اندر جو اپنے مال کی کنجوسی کیا کرتے تھے، ان کے گلے میں طوق ڈال دیا جائے گا اور پٹا لگا دیا جائے گا انہی مال کا۔ اور اسی طریقے سے ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما من رجل لا يؤدي زکاة ماله الا جعل الله يوم القيامة في عنقه شجاعا ثم قرأ علينا مصداقه من كتاب الله ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله۔ جو آدمی اپنے مال کی زکوٰۃ ادا نہیں کرتا، اللہ تعالی قیامت کے روز اس کی گردن میں اس کے مال کو سانپ بنا دیں گے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم پر کتاب اللہ سے اس کا مصداق تلاوت کیا کہ جنہیں اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے کچھ دے رکھا، اس میں کنجوسی کو اپنے لیے بہتر ہرگز نہ خیال کریں۔ دیکھیے ترمذی 3012 نمبر کی روایت ہے۔ اسی طریقے سے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، کہتے ہیں کہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من آتاہ اللہ مالا فلم یؤدی زکاتہ مثل له ماله یوم القیامة شجاعا اقرأ له ضبیبتان یطوقه یوم القیامة ثم یأخذ بلزمتیہ یعنی بشدقیہ ثم یقول انا مالک انا کنزک، یعنی جسے اللہ سبحانہ و تعالی نے مال عطا کیا لیکن اس نے زکوٰۃ ادا نہ کی، تو قیامت کے دن اس کا مال زہریلے گنجے سانپ کی شکل اختیار کرے گا، جس کی آنکھوں پر 2 سیاہ نقطے ہوں گے، اور وہ اس کے گلے کا ہار ہوگا، اور وہ اس کے دونوں جبڑوں کو پکڑے گا اور کہے گا میں تیرا مال ہوں، میں تیرا خزانہ ہوں جسے دنیا کے اندر تو جمع کر کے رکھتا تھا۔ دیکھیے بخاری 1403 نمبر کی روایت۔ لہذا اپنے مال کو کہ زکوٰۃ کو ادا کرتے رہے، نہیں تو قیامت کے دن کہیں ایسا نہ ہو
کہ یہی مال جس کو ہم جمع کر رہے ہیں یہی مال ہمارے لیے وبال جان بن جائے اور ہمارے لیے جہنم کا ذریعہ بن جائے، ہمیں عذاب میں مبتلا کرنے کا ذریعہ بن جائے۔ اسی طریقے سے جو لوگ زکوٰۃ کو نہیں دیتے، قیامت کے دن اسی خزانے سے جن مالوں کو وہ سمیٹ کر رکھتے تھے، جن مالوں سے وہ زکوٰۃ ادا نہیں کرتے تھے، کہتے تھے کہ اگر ہم نے زکوٰۃ ادا کیا تو ہمارے بچے بھوکے مر جائیں گے، ہماری اولاد بھوکی مر جائے گی، ہم غریب و مسکین ہو جائیں گے، اسی مال و دولت سے انہیں داغا جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورۃ توبہ آیت نمبر 34 اور 35 کے اندر کہا، والذین یکنزون الذہب والفضة ولا ينفقونها في سبیل اللہ فبشرهم بعذاب علیم یوم یحمى علیہا فی نار جہنم فتکوی بها جباہهم وجنوبهم وظہورهم هذا ما کنزتم لانفسکم فذوقوا ما کنتم تکنزون۔ جو لوگ سونے چاندی کا خزانہ رکھتے ہیں اور اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے، انہیں دردناک عذاب کی خبر پہنچا دیجیے کہ جس دن اس خزانے کو دوزخ کے آگ میں تپایا جائے گا، پھر اس سے ان کی پیشانیاں اور پہلو اور پیٹھیں داغی جائیں گی اور ان سے کہا جائے گا یہ ہے جسے تم نے اپنے لیے خزانہ بنا کر رکھا تھا، پس اپنے خزانوں کا مزہ چکھو۔ لہذا اگر ہمیں اس طرح کے عذاب سے بچنا ہے تو اللہ کے بندے اپنے مال کے زکوٰۃ ادا کرنے میں ذرہ برابر بھی بخیلی اور کنجوسی نہ کرو۔ اسی طریقے سے زکوٰۃ کو روک لینا اور اسے نہ دینا یہ علامات کفر اور شرک میں سے ہے اور انسان کو ہلاکت کرنے کے لیے کافی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ حامیم سجدہ آیت نمبر 7 اور 6 کے اندر فرمایا، وَوَيْلٌ لِّلْمُشْرِكِينَ الَّذِينَ لَا يُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ كَافِرُونَ۔ ان مشرکوں کے لیے ہلاکت ہے جو زکوٰۃ نہیں دیتے اور وہ آخرت کے منکر۔ دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کس طریقے سے تباہی اور بربادی ایسے لوگوں کے لیے بیان فرمائی ہے جو لوگ زکوٰۃ ادا نہیں کیے اور انہیں مشرک گردانا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے۔ اسی طریقے سے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی روایت ہے کہ بنی اسرائیل میں 3 انسان تھے، ایک کوڑی، دوسرا اندھا، تیسرا گنجا۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں آزمانے کا ارادہ فرمایا، چنانچہ اس نے ان کے پاس ایک فرشتہ بھیجا۔ فرشتہ پہلے کوڑھی کے پاس آیا اور اس سے سوال کیا کہ تمہیں کون سی چیز سب سے زیادہ پسند ہے؟ اس نے کہا اچھا رنگ اور خوبصورت چمڑا اور جلد، کیونکہ لوگ مجھ سے پرہیز کرتے ہیں۔ فرشتے نے اس پر اپنا ہاتھ پھیرا تو اس کی وہ بیماری دور ہو گئی، اس کا رنگ بھی خوبصورت ہو گیا اور جلد بھی خوبصورت ہو گئی۔ فرشتے نے پوچھا تمہیں کون سا مال سب سے زیادہ پسند ہے؟ اس نے کہا اونٹ، یا کہا گائے۔ راوی کو شک ہے کہ کوڑی اور گنجے دونوں میں سے ایک نے اونٹ کی خواہش کی تھی اور دوسرے نے گائے کی، چنانچہ اسے حاملہ اونٹنی دے دی گئی اور کہا کہ اللہ تعالیٰ تمہیں اس میں برکت عطا فرمائے گا۔ پھر فرشتہ گنجے کے پاس آیا اور اس نے سوال کیا کہ تمہیں کون سی چیز سب سے زیادہ پسند ہے؟ اس نے جواب میں کہا اچھے بال، اور یہ عیب مجھ سے دور ہو جائے کیونکہ لوگ اس کی وجہ سے مجھ سے دور ہٹتے، مجھ سے اجتناب اور پرہیز کرتے ہیں۔ فرشتے نے اس کے سر پر ہاتھ پھیرا اور اس کا وہ عیب ختم ہو گیا اور اس کے بدلے اچھے بال آ گئے۔ فرشتے نے دریافت کیا کہ تمہیں کون سا مال سب سے زیادہ پسند ہے؟ اس نے کہا کہ گائے۔ پھر فرشتے نے اسے حاملہ گائے دے دی اور کہا اللہ تعالیٰ تمہیں اس میں برکت دے گا۔ پھر فرشتہ اندھے کے پاس آیا اور سوال کیا کہ تمہیں کون سی چیز سب سے زیادہ پسند ہے؟ اس نے جواباً عرض کیا کہ اللہ تعالیٰ میری بصارت کو، میری نگاہ کو لوٹا دے تاکہ میں لوگوں کو دیکھ سکوں۔ فرشتے نے اس پر ہاتھ پھیرا اور اللہ تعالیٰ نے اس کی بینائی لوٹا دی۔ پھر فرشتے نے پوچھا کہ تمہیں کون سا مال سب سے زیادہ پسند ہے؟ اس نے کہا بکریاں۔ فرشتے نے اسے حاملہ بکری دے دی۔ پھر تینوں کے جانوروں کے بچے پیدا ہوئے، حتیٰ کہ کوڑھی کے اونٹوں سے اس کی وادی بھر گئی، گنجے کی گائے بیل سے اس کی وادی بھر گئی اور اندھے کی بکریوں سے اس کی وادی بھر گئی۔ پھر فرشتہ اپنی پہلی شکل میں دوبارہ کوڑھی کے پاس آیا اور اس سے کہا کہ میں نہایت مسکین آدمی ہوں، سفر میں میرا مال و اسباب سب ختم ہو چکا ہے اور اللہ تعالیٰ کے سوا اور کسی سے عادت پوری ہونے کی امید نہیں، لیکن میں تم سے اسی ذات کا واسطہ دے کر جس نے تمہیں اچھا رنگ اور اچھی جلد اور مال عطا کیا ہے، ایک اونٹ کا سوال کرتا ہوں جس سے سفر پورا ہو جائے۔ اس نے فرشتے سے کہا میرے ذمے اور بہت سے حقوق ہے۔ فرشتے نے کہا گویا کہ تم ہمیں
تمہیں پہچانتا ہوں، کیا تمہیں کوڑ کی بیماری نہیں تھی جس کی وجہ سے لوگ تم سے گھن کھاتے تھے؟ تم ایک فقیر آدمی تھے، پھر تمہیں اللہ تعالیٰ نے یہ تمام چیزیں عطا کی۔ اس نے کہا یہ ساری دولت تو میرے باپ دادا سے چلی آ رہی ہے۔ فرشتے نے کہا اگر تم جھوٹے ہو تو اللہ تعالیٰ تمہیں اپنی حالت پر لوٹا دے اور پہلی حالت پر لوٹا دے۔ پھر فرشتہ گنجے کے پاس اپنی اسی صورت میں آیا اور اس سے بھی وہی کہا جو کوڑی سے کہا تھا، اور اس نے بھی وہی جواب دیا جو کوڑی نے دیا۔ فرشتے نے کہا اگر تم جھوٹے ہو تو اللہ تعالیٰ تمہیں اپنی پہلی حالت پر لوٹا دے۔ پھر فرشتہ اندھے کے پاس اپنی پہلی صورت میں اور کہا کہ میں مسکین آدمی ہوں، سفر کے تمام سامان و اسباب سب ختم ہو چکے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے سوا کسی سے حاجت پوری ہونے کی امید نہیں ہے۔ میں تم سے اسی ذات کے واسطے سے جس نے تمہاری بصارت واپس دی ایک بکری کا سوال کرتا ہوں جس کے ذریعے اپنا سفر پورا کر سکوں۔ اندھے نے جواب میں کہا یقیناً میں ایک اندھا آدمی تھا اور اللہ تعالیٰ نے مجھے اپنے فضل سے بصارت عطا فرمائی اور واقعتاً میں فقیر و مسکین تھا اور اللہ تعالیٰ نے مجھے مالدار بنایا۔ تم جتنی بکریاں چاہتے ہو لے سکتے ہو، اللہ کی قسم آج میں تمہیں اس چیز سے نہیں روکوں گا جسے تم اللہ کے لیے لینا چاہو گے۔ فرشتے نے کہا کہ تم اپنا مال اپنے پاس رکھو، بلا شبہ یقیناً یہ تو صرف تم لوگوں کی آزمائش تھی اور اللہ تعالیٰ تم سے راضی ہو گیا اور تمہارے دونوں ساتھیوں سے راضی نہ ہوا۔ صحیح بخاری 3464 نمبر کی روایت۔ لہذا اس طریقے سے پکڑ سے ہمیں اور آپ کو بچنا ہے تو ہمیں اور آپ کو زکوٰۃ دینا چاہیے۔ اسی طرح زکوٰۃ کو ادا نہ کرنے والا انسان ملعون ہوتا ہے۔ مشروق بیان کرتے ہیں رحمہ اللہ کہ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا آکل الربا وموکلہ وشاہدہ اذا علمہ والواشمۃ والمعتصمۃ ولا والصدقۃ ملعونون علی لسان محمد یوم القیامہ۔ سود کھانے والا، اس کا کھلانے والا، اس کے دونوں گواہ جبکہ انہیں اس کا علم ہو کہ سود ہے، بال گودنے والی، بال گدوانے والی اور صدقہ و زکوٰۃ کی ادائیگی میں ٹال مٹول کرنے والا زبان محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق روز قیامت ملعون ہوں گے۔ دیکھیے صحیح الترغیب والترہیب کتاب الزکوٰۃ، کتاب الصدقات، حدیث نمبر 757۔ اسی طرح علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سود کھانے والے، اس کے کھلانے والے، اس کے دونوں گواہوں پر، بال گودنے اور گدوانے والی عورت پر، صدقہ و زکوٰۃ روکنے والے، حلالہ کرنے والے اور جس کے لیے حلالہ کیا گیا ہو، سب افراد پر، سب کے سب پر لعنت فرمائی ہے۔ دیکھیے صحیح الترغیب والترہیب حدیث نمبر 758 کتاب الصدقات کی روایت ہے۔ لہذا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی لعنت سے بچنا ہے تو اللہ کے بندو زکوٰۃ کی ادائیگی کرو۔ اسی طرح زکوٰۃ ادا نہ کرنے والا اور اسے روکنے والے کا عبرت انجام۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ پیارے رسول نے فرمایا کہ جس شخص کے پاس بھی سونا چاندی ہے اور وہ زکوٰۃ ادا نہیں کرتا تو قیامت کے دن اس کے لیے سونے چاندی کے پترے آگ سے بنائے جائیں گے، دوزخ کی آگ میں ان کو گرم کیا جائے گا، پھر ان پتھروں سے ان کے پہلوؤں، اس کی پیشانی اور اس کی کمر کو داغا جائے گا۔ 50,000 سال کے بعد 50,000 سال کے دن میں بندوں میں فیصلے ہونے تک جب بھی ان پتھروں کو اس کے بدن سے دوزخ کی جانب پھیرا جائے گا، اس کو اس کے جسم کی طرف تسلسل کنٹینیوسلی کے لوٹانے جانے کا عمل جاری، یہاں تک کہ انسانوں کے درمیان فیصلہ ہو جائے گا تو ہر شخص اپنا ٹھکانہ دیکھ لے گا، جنت میں یا جہنم میں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا گیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اونٹوں کا حکم کیا؟ آپ نے فرمایا جو اونٹوں والا اونٹوں کی زکوٰۃ ادا نہیں کرتا، جبکہ اونٹوں کے بارے میں یہ حق بھی مستحب ہے کہ جس دن اس کو پانی پلانے کے لیے لے جایا جائے ان کا دودھ دو کر فقراء و مساکین میں تقسیم کیا جائے۔ تو جب قیامت کا دن ہوگا تو زکوٰۃ نہ دے والے اونٹوں کے مالک کو چہرے کے بل اونٹوں کے پامال
کرنے کے لیے چٹیل کھلے میدان میں گرا دیا جائے گا۔ اونٹ پہلے سے زیادہ موٹے تازے اور زیادہ تعداد میں ہوں گے، ان میں سے کوئی بچہ بھی غائب نہیں ہوگا، چنانچہ اونٹ اپنے مالک کو اپنے پاؤں سے رودیں گے اور اپنے دانتوں کے ساتھ کاٹیں گے۔ جب اس پر سے پہلا دستہ گزر جائے گا تو پھر اس پر سے دوسرا دستہ گزرے گا۔ یہ تسلسل اس روز تک قائم رہے گا جس کی مدت 50,000 سال کے برابر ہے، یہاں تک کہ بندوں کے درمیان فیصلہ ہو جائے گا اور ہر شخص اپنے مقام کو دیکھ لے گا کہ وہ جنت میں ہے یا جہنم میں۔ آپ سے پوچھا گیا کہ اللہ کے رسول گائے اور بکریوں کا کیا حکم ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا گائے بکریوں کا جو مالک بھی ان کی زکوٰۃ ادا نہیں کرتا تو قیامت کے دن اس کو ان کے لیے چٹیل وسیع میدان میں منہ کے بل گرا دیا جائے گا۔ جانوروں میں سے کوئی جانور غائب نہیں ہوگا، ان میں خمدار سینگوں والا، بغیر سینگوں والا اور ٹوٹے ہوئے سینگوں والا کوئی جانور نہ ہوگا۔ جانور اس کو سینگ ماریں گے اور کھروں کے ساتھ اسے پامال کریں گے، گھسیٹیں گے۔ جب اس پر پہلا دستہ گزر جائے گا تو اس پر آخری دستہ اس روز تک تسلسل کے ساتھ کنٹینیو گزرتا رہے گا جس کی مدت 50,000 سال ہے، یہاں تک کہ انسانوں کے درمیان فیصلہ ہو جائے گا تو ہر شخص اپنا ٹھکانہ دیکھ لے گا، جنت میں یا جہنم۔ آپ سے سوال کیا گیا اللہ کے رسول گھوڑوں کے بارے میں کیا حکم ہے؟ آپ نے فرمایا گھوڑوں کی 3 قسمیں ہیں، کسی شخص کے لیے گھوڑے وہ بال ہوں گے جبکہ بعض لوگوں کے لیے پردہ ہوں گے اور بعض کے لیے باعث ثواب ہوں گے۔ اس شخص کے لیے وہ بال ہوں گے جس نے ان کو ریا، نمود، ریاکاری، مکاری، فخر اور مسلمانوں کی عداوت کے لیے باندھا ہوا ہے، اور اس شخص کے لیے پردہ ہوں گے جس نے ان کو اللہ کے راستے میں رکھا ہوا ہے، نیز ان کی پیٹھ اور ان کی گردنوں میں جو حقوق ہیں وہ ان کی ادائیگی میں غفلت نہیں کرتا، اور اس شخص کے لیے باعث اجر و ثواب ہے جس نے ان کو اہل اسلام کے لیے اللہ کے راستے میں چراگاہ اور باغیچے میں رکھا ہوا ہے، اور وہ وہاں سے جو کچھ بھی چرتے ہیں تو ان کے مالک کے لیے اس کے برابر نیکیاں لکھی جاتی ہیں اور ان کے گوبر اور پیشاب کے برابر نیکیاں لکھی جاتی ہیں، اور وہ اپنی رسی کو توڑ کر جب کسی ایک ٹیلے یا 2 ٹیلوں پر قوت کے ساتھ چلتے ہیں تو ان کے قدموں کے نشانات اور ان کا گوبر نیکیوں کی شکل میں تحریر ہوتا ہے، لکھا جاتا ہے، اور جب بھی ان کا مالک ان کو لے کر کسی نہر کے پاس سے گزرتا ہے اور وہ نہر سے پانی پیتے، حالانکہ مالک کا ارادہ ان کو پانی پلانے کا نہیں ہے، تو جس قدر انہوں نے پانی پیا اس کے برابر نیکیاں لکھی جاتی ہیں۔ پھر آپ سے سوال کیا کہ اللہ کے رسول گدھوں کے بارے میں کیا حکم ہے؟ آپ نے فرمایا گدھوں کے بارے میں مجھ پر اس ایک جامع آیت کے سوا کچھ نہیں نازل ہے جس کا ترجمہ جس شخص نے ذرہ برابر بھی نیک عمل کیا وہ اس کو دیکھ لے گا، اور جس شخص نے ذرہ برابر برا عمل کیا وہ اس کو دیکھ لے گا۔ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ دیکھیے صحیح مسلم حدیث نمبر 987۔ اسی طرح زکوٰۃ روکنے والوں کے لیے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جہنم کی وعید سنائی کہ ایسے لوگ جہنم میں جائیں گے۔ انس بن مالک فرماتے ہیں کہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مانع الزکوٰۃ یوم القیامت فی النار، زکوٰۃ ادا نہ کرنے والا قیامت کے دن آگ میں ہوگا، جہنم میں ہوگا۔ دیکھیے صحیح الجامع الصغیر حدیث نمبر 5807، علامہ البانی نے اسے صحیح کہا ہے۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ زکوٰۃ ادا نہ کرنے والوں کو قحط سالی میں مبتلا کر دیتا ہے، سوکھے میں مبتلا کر دیتا ہے۔ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ایک طویل حدیث میں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَلَمْ يَمْنَعُوا زَكَاةَ أَمْوَالِهِمْ إِلَّا مُنِعُوا الْقَطْرَ مِنَ السَّمَاءِ، جن لوگوں نے اپنے مالوں کی زکوٰۃ روک لی ان کے لیے آسمان کی بارش روک دی گئی۔ اللہ اکبر۔ دیکھیے صحیح ترغیب و ترہیب حدیث نمبر 764۔ اسی طرح ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَلَا مَنَعُوا الزَّكَاةَ إِلَّا خُبِثَ عَنْهُمُ الْقَطْرُ، جنہوں نے زکوٰۃ روک لی ان سے بارش روک دی گئی۔ دیکھیے جو ہے صحیح ترغیب و ترہیب حدیث نمبر 765 کے اندر علامہ البانی نے اسے صحیح کہا ہے۔ اسی طرح بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما منع قوم الزکاة الا ابتلاهم اللہ بالسنین، کہ زکوٰۃ روکنے والے لوگوں کو اللہ تعالیٰ قحط سالی سے دوچار کر دیتا ہے۔ دیکھیے ترغیب و ترہیب حدیث نمبر 763۔ لہذا میرے عزیزوں اور دوستوں، امت اسلامیہ میں جو مسائل ہیں اور پریشانیاں اور آزمائشیں آتی ہیں، اللہ کے بندو زکوٰۃ ادا کرو، اللہ تبارک و تعالیٰ
اس کے ذریعے سے مسائل اور مشکلات کو، پریشانیوں کو اور فتنوں کو دور کر دے گا۔ اسی طرح حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا تھا کہ زکوٰۃ ادا کرنے والوں کے خلاف قتال کیا جائے گا، جہاد کیا جائے گا۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں یعنی یاد رکھے ایسے لوگ جو زکوٰۃ کو ادا نہیں کرتے سماج کے لیے ناسور ہیں اور بہت ہی زیادہ برے لوگ ہیں۔ ابو ہریرہ فرماتے ہیں لما توفی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وکان ابو بکر رضی اللہ عنہ وکفر من کفر من العرب فقال عمر كيف تقاتل الناس وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم امرت ان اقاتل الناس حتى يقولوا لا اله الا الله فمن قال فقد اسم مني ماله ونفسه الا بحقه وحسابه على الله فقال والله لو قاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة فإن الزكاة حق المال والله لو منعوني عناقا كانوا يودون إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم على منعه فقال عمر فوالله ما هو إلا أن قد شرع الله صدر أبي بكر فعرفت أنه الحق کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا گئے اور ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ مقرر ہوئے تو عرب کے کچھ قبائل کافر ہو گئے اور بعد نے زکوٰۃ کی ادائیگی سے انکار کر دیا، لہذا جب ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے لڑنا چاہا تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کی موجودگی میں آپ کیسے لڑائی کر سکتے ہیں کہ مجھے حکم دیا گیا کہ میں لوگوں سے اس وقت تک جنگ کروں جب تک وہ لا الہ الا اللہ کی شہادت نہ دے دیں، اور جو شخص یہ شہادت دے دے تو میری طرف سے اس کا جان و مال محفوظ ہو جائے گا سوائے اسی کے حق یعنی قصاص وغیرہ، اور اس کا حساب اللہ تعالیٰ کے ذمہ ہوگا۔ اس پر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا کہ اللہ تعالیٰ کی قسم میں ہر اس شخص سے جنگ کروں گا جو نماز اور زکوٰۃ کے درمیان فرق ڈالے گا۔ مراد یہ ہے کہ نماز ادا کرے لیکن زکوٰۃ ادا نہ کرے، کیونکہ زکوٰۃ مال کا حق ہے۔ اللہ کی قسم اگر انہوں نے زکوٰۃ میں بکری کا چارہ ماہ کے بچے کو بھی دینے سے انکار کیا جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیتے تھے تو میں ان سے لڑوں گا، یعنی ایک چھوٹی سی چیز جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں یہ لوگ زکوٰۃ دیتے تھے اگر انہوں نے نہیں دیا تو ان سے میں جہاد کروں گا اور ان سے لڑوں گا۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اللہ کی قسم یہ بات اس کا نتیجہ تھی کہ اللہ تعالیٰ نے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سینہ اسلام کے لیے کھول دیا، اور پھر میں نے بھی جان لیا کہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی اکبر تھے۔ بخاری 1399 اور 1400 نمبر کی روایت ہے۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد زکوٰۃ کا انکار کرنے والوں کا کہنا تھا کہ زکوٰۃ لینا صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہی خاص تھا، کیونکہ ارشاد باری تعالیٰ ہے خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم وتزکیہم بہا وصلی علیہم ان صلاتک سکن لہم، سورۃ توبہ آیت نمبر 103۔ آپ ان کے مالوں سے صدقہ و زکوٰۃ لیجئے جس کے ذریعے آپ انہیں پاک صاف کر دیں اور ان کے لیے دعا کیجیے، بلا شبہ آپ کی دعا ان کے لیے موجب اطمینان ہے۔ اور تطہیر، تزکیہ اور دعا جو پیغمبر کو حاصل ہو کسی اور کو نہیں ہے، لیکن ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کی اس دوراز کرتا تھا ان کی تعویل کو، ان کی بری تعویل کو کی تردید کی اور ان کے خلاف علم جہاد بلند کیا۔ شیخ وہابہ زحیلی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا صحابہ کا اتفاق کی زکوٰۃ روکنے والے کے خلاف جنگ کی جائے گی، دیکھیں الفقہ الاسلامی و ادلتہ جلد 2 صفحہ نمبر 734۔ اسی طریقے سے اسلامی حکمراں اگر اسلام حکومت ہے تو ایسے لوگوں جو لوگ زکوٰۃ نہیں ادا کرتے ہیں ان سے زکوٰۃ زبردستی وصول کرے اور ان کا جرمانہ بھی ڈال دے، جیسا بھی کہ بعض ابن حکیم ان ابیہ ان جدہ روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من آتاها معتجرا فلہ اجرها ومن منعها فإن آخذوها وشطر مالی، جو شخص اصول ثواب کی نیت سے زکوٰۃ ادا کرے گا تو اس کو اس کا ثواب ملے گا، اور جس نے زکوٰۃ روک لی تو ہم زبردستی زکوٰۃ وصول کریں گے اور اس کا مزید کچھ مال بھی جرمانے کے طور پر ضبط کر لیں گے اور رکھ لیں گے، دیکھیں صحیح ابو داؤد حدیث نمبر 1393۔ اسی طرح فرضیت زکوٰۃ کا انکار کرنے والے کا یعنی جو شخص زکوٰۃ تو ایک تو دیتا نہیں ہے اور دوسرا زکوٰۃ کا انکار کر رہا ہے، ایسے لوگوں کا حکم کیا ہے؟ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا جب کوئی زکوٰۃ کی ادائیگی سے اس کے وجوب کا انکار کرتے ہوئے رک جائے تو اگر وہ ایسے لوگوں میں سے جن پر حکم زکوٰۃ مخفی اور چھپا رہ سکتا ہے، مثلا نئے اسلام میں داخل ہونے کی وجہ سے
یا اس لیے کہ وہ کہیں اور دور دیہات میں پیدا ہوا یا کسی اور وجہ سے، تو اس پر کفر کا حکم نہیں لگایا جائے گا، بلکہ اسے وجوب زکوٰۃ کی پہچان کرائی جائے گی اور اس سے زکوٰۃ وصول کی جائے گی۔ لیکن پھر اگر وہ اس کے بعد بھی اس کا انکار کر دے تو اس پر کفر کا حکم لگایا جائے گا۔ اور اگر وہ ایسے لوگوں میں سے ہے جن پر مسئلہ مخفی نہیں رہ سکتا، جاہل نہیں ہے اس سے، مثلاً وہ ایسا مسلمان ہے جو دوسرے مسلمانوں کے ساتھ مل جل کر رہتا ہے، تو وہ اس کے انکار کے ساتھ کافر ہو جائے گا۔ اس پر مرتدین کے احکام یعنی توبہ کرانا اور قتل وغیرہ جاری ہوں گے، کیونکہ زکوٰۃ کا وجوب دین الہی سے ضروری طور پر معلوم ہے۔ پر جس نے اس کے وجوب کا انکار کیا تو یقیناً اس نے اللہ اس کے رسول کو جھٹلایا، لہذا اس پر کفر کا حکم لگایا جائے گا۔ دیکھیے المجموع للنووی جلد 5 صفحہ 335۔ اسی طریقے سے سعودی مجلس فتویٰ نے کہا، فتویٰ کمیٹی نے کہا، زکوٰۃ ارکان اسلام میں سے ایک رکن ہے، یقیناً جس نے اس کے وجوب کا انکار کرتے اسے چھوڑا اور پھر اسی پر بضد اور مصر رہا تو اس نے کفر کیا۔ نہ تو اس کی نماز جنازہ ادا کی جائے گی اور نہ ہی اسے مسلمانوں کے قبرستان میں دفن کیا جائے گا، البتہ وہ صرف کنجوسی کی وجہ سے زکوٰۃ ادا نہ کرے اور وہ اس کے وجوب کا عقیدہ رکھتا ہو تو کبیرہ گناہ کا مرتکب اور فاسق ہے، اسے کافر قرار نہیں دیا جائے گا۔ اور اگر وہ اسی حال میں فوت ہو جائے تو اسے غسل بھی دیا جائے گا اور اس کی نماز جنازہ بھی ادا کی جائے گی، اور روز قیامت اس کا معاملہ اللہ رب العالمین کے سپرد ہوگا۔ دیکھے فتاوی اللجنۃ الدائمہ للبحوث العلمیۃ والافتاء جلد 9 صفحہ 184۔ لہذا ہم تمام لوگوں کی ذمہ داری ہے کہ ہم اور آپ جو لوگ زکوٰۃ کے فرضیت کو نہیں جانتے ان کو بتلائیں، اور جو لوگ زکوٰۃ نہ دیتے ہیں انہیں اس کی ترغیب دلائیں، اس کے فضائل کو بتلائیں اور اسی طریقے سے خود بھی زکوٰۃ دیں، کیونکہ یہ سماج اور معاشرے کے غریب و مسکین اور لاچار لوگوں کا حق ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ بار الہ تو ہمیں کہنے اور سننے سے زیادہ عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرما، آمین۔ تقبل یا رب العالمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔